अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हदें क्रॉस की जा रही हैं। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जाली रिपोर्ट और जाली गवाहान तैयार किए जा रहे हैं, किसी करप्शन के केस में नहीं बल्कि एक इमाम पर किए गए कत्ल के केस में। कंपनी बिल्कुल पागल हो चुकी है और आपको दिखाता हूं कि कंपनी ने क्या हरकत की है, लेकिन क्योंकि डफर्स हैं, पकड़े गए हैं और मैं आपको अभी बताता हूं सबूतों के साथ कि कैसे ये पकड़े गए। नाज़रीन इकराम, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि नंबर 1 को शक है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का मवाद अलीमा खान के तवस्सुस से आता है, इसलिए उनके फ़ोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है। 2 दिन पहले ये मैंने आपको खबर दी थी। अब आप सुने एक अस्करी रिपोर्टर अलीमा खान से क्या सवाल कर रहा है, ये ज़रा सुने। पाकिस्तानी पीटीआई के सोशल अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? आप पीछे हो जाइए। कितनी एफआईआर है? पीटीआई के सोशल अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? जी, एक अस्करी रिपोर्टर वहां खड़ा है और कह रहा है कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन हैंडल कर रहा है। फिर दोबारा पूछता है पीटीआई के सोशल अकाउंट को कौन हैंडल कर रहा है। इसलिए अलीमा खान को रिमांड पर भी दिया गया, बार बार उनसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया, जाहिर है। इस दौरान आईएसआई ने कोशिश की होगी, क्योंकि ख़वातीन अमूमी तौर पर पासवर्ड सिंपल रखती हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ रख लेती हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको पासवर्ड नहीं मिला, इसलिए परेशान है। क्योंकि अगर मिल जाता तो अचानक ज़राए से ख़बरें आ जाती कि अलीमा खान के फ़ोन से बड़े बड़े इंकशाफात, भारत के नक्शे निकल आए, कोई सिखों की लिस्टें निकल आईं। इस तरह की कहानियाँ कंपनी बनाती रहती है, तो ऐसी कोई बन जानी थी, अभी तक बनी नहीं है और उनको जुडिशियल कर दिया गया। मतलब ये कि ऐसी कोई कहानी कम अज़ कम ये बनाने में नाकाम हो गए हैं। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, ये 3 बहन भाई इस टाइम अडियाला जेल में हैं। इस ख़ानदान की कुर्बानियों का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकेंगे। ये वक्त है जब अलीमा खान, इमरान खान और उज़्मा खान, ये तीनों जेल में हैं, एक ही जेल में हैं। अब उसी जेल में इमरान खान की अहलिया भी कैद हैं। पूरे ख़ानदान को अडियाला जेल में डाल दिया गया है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि जरदारी के साथ उसकी सारी बहनों को डाल दिया गया हो जेल में, नवाज शरीफ के साथ बाकी भाइयों को जो गैर सियासी हैं डाल दिया गया हो जेलों में, या नवाज शरीफ की किसी और बेटी को, मरियम तो खुद सियासत में है, दूसरी किसी बेटी को डाल दिया गया हो, मरियम नवाज के बच्चों को डाला गया हो। यहाँ तो इमरान खान के भांजे को भी डाला गया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भुट्टो को फांसी दे दी, लेकिन ये रवैया वहां भी नहीं इख्तियार किया था इस्टेब्लिशमेंट ने, जो अब कर रही है। तो ये कौम को देखना पड़ेगा कि जो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट क्या सलूक कर रही है। अब नाज़रीन कराम आते हैं आईनी तरमीम की तरफ। फिर एंड में आपको बताऊंगा कि क्या जाली रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं और इमरान खान को किस चीज़ से डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि वो डरने वाला नहीं है, डरता वो इनके बाप से भी नहीं है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको नुक्ता नज़र बताता हूँ पीटीआई का कि आईनी तरमीम का जो मुसवदा आया है, फिर मैं बताता हूँ जो मुझे अभी तक पता चला है सूरत हाल की हुकूमत क्या करने जा रही है, या इनके मुसवदे में है क्या, किस किस्म की ड्रैकोनियन चीज़ें हैं। लेकिन पहले ज़रा पीटीआई की सुने कि वो क्या कह रहे हैं। की तरफ से जो ड्राफ्ट है इसकी काफ़ी भी मिली है, जेयूआई की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बात कहता चलूँ कि ये हुकूमत का ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है और ये अभी ड्राफ्ट्स अपने देख रहे हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं। मसवदा इनके पास कुछ नहीं है। मसवदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी किधर खराब हुई होगी, अभी तक किसको नहीं मिला। ये हालात है सितमजरी की। और मैं ऐड करता चलूँ, ये कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया है कि एक रबर स्टैम्प कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। उसके बाद इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ आपको सुनाता हूँ जेयूआई फेक के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का, जो फजल रहमान के बिहाफ पे बात करते हैं, क्योंकि आईनी तरमीम और ड्राफ्ट भी वही जेयूआई फेक का बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुने फिर आपको बताता हूँ कि हुकूमती ड्राफ्ट में क्या है और क्या सामने आया। ये ज़रा सुने।
ہم نے اپنا ڈاکومنٹ شیئر کر دیا ہے. وہ اعتراض اور یہ اس کے نیچے تاریخ دیکھ لیجئے گا. میرا خیال ہے اس کو بنے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں ڈاکومنٹ, کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے مولانا کی ہدایت کے یا پارٹی کی ہدایت کے زیر اثر کرنا ہوتا ہے, ان کے انڈر انسٹرکشن ہوتا ہے, تو وہ ہم نے جو ہے وہ چیزیں شیئر کر دی ہیں, آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی. ہمارا شیئر کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ انٹلیکچوئل انپٹ آئے. اگر ہم کہیں پہ غلط ہیں تو ہم درست ہونے کے لیے اب بھی تیار ہیں, مگر غلطیوں کی نشاندہی درست کریں. جی, فضل الرحمان کی طرف سے بھی اب آئینی ڈرافٹ شیئر ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ آئینی عدالت نہیں بننے دیں گے. تو حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. ڈرافٹ میں ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کی جا رہی ہے. اگر یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو جاتی ہے تو قاضی صاحب ریٹائر ہونے کی بجائے 2 سال کے لیے چیف جسٹس مزید رہیں گے. ایک تو یہ وہ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تو رکھنا ہی نہیں ہے, پھر ایک اور گیم بھی ڈال رہے ہیں. جو آئینی عدالت بنے گی اس کا چیف جسٹس وزیر اعظم سلیکٹ کرے گا, اور پھر وہ چیف جسٹس صدر کے ساتھ مل کر باقی ججز کا تقرر کرے گا. 7 ٹوٹل ججز کی تعداد ہوگی جو آئینی عدالت کا جج ہوگا. آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت بھی 3 سال کی جا رہی ہے جو حکومتی مسودہ ہے اس کے مطابق. آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی بھی مدت ملازمت 3 سال پکی کی جا رہی ہے آئین میں, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت بھی 3 سال پکی کی جا رہی ہے. بیچ میں یہ مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 میں سے چیف جسٹس بنے گا سپریم کورٹ کا. ابھی بھی منصور علی شاہ اور منیب اختر کو یہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے لولی لنگڑی سپریم کورٹ میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون, اٹارنی جنرل, کچھ ایم این ایز اور سینیٹرز وغیرہ یہ سارے مل کر جج کی تقرری کر لیا کریں گے. یعنی اپنا جج لے کر آؤ, لگاؤ, جس کی حکومت ہے وہ اپنے جج لگا لے اور بس. یہ نظام بنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ مکمل طور پر احاطہ کریں تو وہ یہ ہے کہ قاضی کو روکنے اور ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے دونوں عدالت کی چیف جسٹس کی مدت ملازمت فکس کی جا رہی ہے 3 سال. اگر قاضی صاحب چلے بھی جاتے ہیں تب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل قاضی صاحب چلے جاتے ہیں, نون لیگ کی طرف سے دوسری چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ 5 ٹاپ ججز میں سے ہم چوز کر لیتے ہیں آئینی عدالت کا چیف جسٹس. اب نون لیگ کی طرف سے ایک تجویز یہ آ رہی ہے کہ چلیں اگر آپ باہر کے کسی جج کو نہیں مانتے تو ہم جو موجودہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے 5 سینئر ان میں سے ایک لگا لیتے ہیں. اب 5 سینئر میں کون کون ہیں؟ اس ٹائم قاضی صاحب ہیں, منصور علی شاہ ہیں, منیب اختر ہیں, یحییٰ آفریدی ہیں, اور جسٹس امین الدین خان ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کا قرعہ امین الدین خان پہ نکلے گا. اب جب امین الدین خان بنیں گے تو امین الدین خان کی مدت ملازمت اگلے سال پوری ہو رہی ہے. ان کو کیا فائدہ صرف 1 سال کے لیے جج لگانے کا؟ اس لیے پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کر رہے ہیں تاکہ امین الدین خان 2024 میں چیف جسٹس بنے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, تو وہ 3 سال تک یعنی 2027 تک رہیں. تو 2027 تک یہ سارے انتظامات پکے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ 2027 تک ہی عالیہ نیلم بھی لاہور ہائی کورٹ کی جج چیف جسٹس رہیں گی. 2027 تک کچھ ایسا ہے آنے والے وقت میں, یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اب یہ بار بار 3 سال کی تجویز کیوں دے رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ نمبر گیم ہے, کیونکہ اگر ابھی منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو انہوں نے ویسے بھی 3 سال اور 1 ماہ کے لیے بننا ہے. اس ترمیم کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالفرض کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کر دی جائے. اور یہ آئینی ترمیم اگر تو 19 کو ہو جاتی ہے تو پھر تو قاضی صاحب کو ایک ایکسٹینشن مل جائے گی, لیکن اگر 25 کے بعد ہوتی ہے تو منصور علی شاہ کی تو الٹا مدت ملازمت کم ہو جائے گی, انہیں تو فائدہ نہیں ہے. پھر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ منیب اختر کا رستہ روکیں, اور وہ روک کیسے سکتے ہیں؟ وہ ایک طرح سے رکے گا کہ اگر قاضی صاحب جب مزید 2 سال لگائیں, پھر 3 سال منصور علی شاہ لگائیں, اور پھر منیب اختر ریٹائر ہو کر اس دوران گھر جا چکے ہوں گے, ان کا نمبر نہیں آئے گا, اور پھر یحییٰ آفریدی کا نمبر آ جائے گا آٹومیٹیکلی, اور یحییٰ آفریدی کا نمبر ہٹے گا تو عائشہ ملک بھی ریٹائر ہو چکی ہوں گی. تو ان 2 ججز سے مسئلہ ہے. تو یہ تب تجویز ان کے ذہن میں ہے تب سے کہ اور کچھ بھی نہ کریں تو ہم ججز کی مدت فکس کر دیں 3 سال کی, قاضی صاحب کو مزید 2 سال مل جائیں. تو یہ تباہی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی بات مانی جائے, پی ٹی آئی تو ظاہر نہیں مانے گی, اور جے یو آئی فے کا بھی ابھی یہی پتہ چل رہا ہے. جو سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بات میں نے سنی ہے
کہ آئینی بینچ کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایک بینچ بنا دیا جائے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کا، اور یہ بینچ اگر کیسز پینڈنگ ہیں تو وہ کر لے گا دور. ٹوٹل 200 تو کیسز ہیں، اب 200 کیسز کے لیے آپ ایک پوری نئی عدالت بنائیں گے. سو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بندے محفوظ رکھے پی ٹی آئی، جے یو آئی فے نے بندے اپنے محفوظ رکھنے ہیں، کیونکہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ نور عالم خان جو خان کو دھوکہ دے گیا تھا وہ فضل الرحمان کو بھی دھوکہ دے گا وقت آنے پر. اور تیسری خبر یہ آ رہی ہے، بلاول نے نواز شریف سے مل کر کہا کہ آپ کے 4-5 لوگوں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہوں گے ووٹ ڈالنے کے وقت. کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے. یہ خبر آئی اور یہ میڈیا پر بھی چلی. اب بلاول کو یہ خبریں کون دے رہا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ظاہر ہے آئی ایس آئی کے لوگ دے رہے ہیں. بلاول کو کیوں یہ خبریں دیں گے؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے ان کے بندے پورے نہیں ہو رہے ابھی تک. بار بار پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ بعض امیر لوگ دوسری جماعتوں میں بھی موجود ہیں جو ان سیاہ تاریخ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہے سلمان اکرم راجہ، میرے خیال میں کہیں نہ کہیں انہیں امید ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں پرائیویٹلی بات کی ہے کہ یار یہ تو ظلم ہے، یہ تو پورا نظام تباہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو عسکری بنانا ریپبلک پہلے ہی ہے، اس کے بعد ہم نے مزید آگے کدھر جانا ہے. تو ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں جس سے ان کی آئینی ترامیم خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.